بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، کافی عرصے سے میرے کئی گزارشات پیش کرتے آیا ہوں. جیسے کہ میں نے وضاحت کی کہ تنقید کے طور پر نہیں، لیکن پاکستان کے مسئلے مسائل اور کچھ دور اندیشی رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے میں اپنی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے اس وقت میں یاد دہانی آپ کی اس بات پر کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے کئی بار کہا کہ آپ اپنے دوستوں کے جو فہرست ہے اس میں اضافہ کریں اور کوشش کریں کہ دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کو آپ سمجھ لائیں. جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ اچھا ہوگا اگر ہم روس اور چین سے اپنی معاونت اور دوستی پہ ذرا زیادہ بھروسہ کریں. اور اس میں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ترکی اور ایران کے ساتھ جو ہمارا سابقہ RCD تھا اس کو کچھ نہ کچھ ہوا دیں، اس کو کھیل میں لے آئیں. یہ باتیں بالکل نہیں ہوئی. شروع میں تو حکومت نے بتایا انہیں کہ ہم کوالالمپور کی میٹنگ میں آئیں گے، پھر غالباً عربوں کے کہنے پر وہ بات نظر انداز کر دی گئی. لیکن آپ اس بات کو کیوں بھولتے ہیں کہ اس وقت تمام تر عرب جو بادشاہتیں ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. 3 دن پہلے ہینری کسنجر سابقہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے امریکہ کے، انہوں نے بیان دیا کہ اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ 12 ایسے عرب ملک ہیں جن کو ہمیں باقاعدگی سے ان پر ہمیں اپنے طاقت سے انہیں سمیٹ لینا ہوگا. اس سے یہ نہیں بتایا کہ سمیٹنے سے کیا مراد تھا، لیکن غالباً یہ تھا کہ انہیں اپنی تحویل میں لینا پڑے گا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کی راکھ اڑے گی ان دھرتیوں سے، اور جو ان کا کہنا تھا بہت ہی غیر مناسب تھا، لیکن کہا انہوں نے. اور یہ نہ بھولیے گا کہ میں تو عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل، ہندوستان اور امریکہ کا ترشل قائم ہو رہا ہے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو ماریں گے اور خاص طور پر پاکستان پہ حملہ ہوگا. میں نے یہ بھی بات آپ سے بتائی تھی کہ دیکھیے، جب انہوں نے تیاری کی تھی پچھلی بار ایران پر وار کرنے کی، تو اس وقت روس کے میرا خیال ہے مداخلت پہ بڑا فرق پڑا. مجھے امید ہے کہ روس اس وقت بھی ان کے کام آئے گا. لیکن 2 خطرے کی بات ہے وہاں کی، اور ایک تو یہ ہے کہ امریکہ نے بیان دیا کہ صدر نے بیان دیا کہ 54 میں نے جگہیں چن لی ہیں مارنے کے لیے. اور چونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اتنی عسکری طاقت تو ہے نہیں ایران میں کہ 54 جگہوں کو وہ مار بیٹھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم انگریزی الفاظ استعمال کیا ہے کہ کلچرل، یعنی کہ ہم ان جگہوں کو بھی تباہ کریں گے جو کلچرل سائٹس ہیں. اب کلچرل سائٹس کی پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نشاندہی کر رہے ہیں مساجد اور مقبروں کی طرف، کیونکہ وہی ہیں زیادہ، اتنے ملیں گے آپ کو ایران میں، اور تو کچھ اتنے سائٹس کلچرل بھی نہیں ہیں. لیکن باقاعدگی سے یہ عالمی قانون کا ایک حصہ بار بار توڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. پہلے تو جنیوا کنونشن کے انہوں نے ستیہ ناسی کی تھی، پھر رینڈیشن کا انہوں نے یہ سلسلہ پاکستان کے ساتھ تیار کیا ہوا تھا، پھر یہی
آپ نے دیکھا کہ ڈرون کا معاملہ پاکستان کے ساتھ چلا رہے تھے، دوسرے ملکوں نے توجہ نہیں دی، ان کے ساتھ بھی وہی سلسلہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو۔ لیبیا کا آپ نے صورتحال دیکھا، وہاں بھی کہا ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن مار مار کے اپنی جہازوں کے ذریعے لیبیا کی طاقت توڑ دی۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اب جو دنیا نے اور اقوام متحدہ نے جو حکومت مانی ہے لیبیا کی، اس کو نظر انداز کر کے ایک خلیفہ صاحب کو انہوں نے ہفتار کو آگے کیا ہوا ہے، اور انہیں باقاعدگی سے عربوں ملکوں سے رکومات بڑے پیمانے پہ دیے جا رہے ہیں کہ جو سرکاری حکومت ہے اقوام متحدہ کی لگائی ہوئی، اسے ہٹایا جائے وہاں سے۔ اب تک وہاں ان کے پیچھے پڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس ملک نے آنکھیں دکھائیں، ترکی کا حال دیکھیں، سوریا کا حال دیکھیں، سوڈان کا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے برا حشر کیا ہے۔ تو یہ کہیں کہ مسلمانیت کے خلاف ہم نہیں، ہم عالمی جنگی صورتحال پر نظر رکھے آ رہے ہیں۔ یا آپ تو دیکھیں کہ آپ کی تمام تر دنیا میں یہ اتنی زیادہ زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو یہ پوچھتا ہے آپ کو کہ یہ آج جہاں معاملہ پہنچا ہے ایران کا، اگر آپ نے اتنی زیادہ ان کے ساتھ حرکتیں نہیں کی ہوتی تو وہ آپ تک یہاں نہیں پہنچتے ہاتھ گریبان پہ۔ لیکن انہوں نے بھی، وہ ہر ملک تو پھر کچکول والے ملک ہمارے جیسے نہیں ہیں نا، لوگ کھڑے ہوتے ہیں اپنے ملک کی عزت، اپنے ملک کی حفاظت اور ہر ایک چیز کی وہ توجہ دیتے ہیں، اس پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کوئی ہمیں بے عزت کر کے نہ چلا جائے، تو وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ ان کو یہ بار بار بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے فلاں کیا تو ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ تمام مشرق وسطیٰ ان کے پیروں کے تلے چل رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی غلطی تھی کہ ہمیں، دیکھیے ہم کوالالمپور نہیں گئے، کیوں؟ ہم جا کے بیٹھ کے بات سنتے، فرض کریں کہ کوئی ایسی بات وہاں ہوتی جس میں ہمیں اتفاق نہیں تھا، ہم اس پہ اپنی رائے نہیں دیتے اور ہم اس پہ اپنی آواز بلند نہیں کرتے، لیکن جانا تو چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کئی بار آپ کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہوئے، آج کل تو کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا کہ بس ٹھیک ہے مسلمان ہیں، مار کھائیں، کیونکہ مغرب سمجھتی ہے کہ یہ مار کے قابل ہیں۔ ارے بھائی، کتنے لوگ ہیں جو حالات کو بگاڑ رہے ہیں؟ 5,000، 25,000 پوری دنیا میں، تو 25,000 یا 5,000 مسلمانوں کے بنا آپ سزا دے رہے ہیں تقریباً 1.5 بلین کی آبادی کو، اور کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں۔ بادشاہتوں کو قائم رکھنے کے لیے آپ شیعہ سنی کے جھگڑے قائم کرتے ہیں۔ جہاں تک یہ سارے سوال ہیں، آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اپنے طور طریقے ہیں، وہ صلح اور امن سے رسول اللہ کے وقت سے ہر ایک بات طے کرتے آئے ہیں۔ کبھی ایسے بھی وقت ہوئے کہ جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ بادشاہتوں کے جھگڑے تھے، اسلام کے جھگڑے نہیں تھے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی بلا کے ہمیں حکم دے دے۔ $200 ملین ہم نے ابھی امارت کے بادشاہ آئے تھے، ان سے آپ سوچئے کہ خرچی لی یا جو کچھ لیا، یہ کیا مناسب ہے؟ یعنی کہ یہ ملک آج بھی اس زمانے میں ہے کہ جب شیوک آتے تھے عربوں کے، عرب ملکوں سے، اور یہاں آ کے
بڑے مزے کر کے وہ 200-300 ملین ڈالر دے جاتے تھے. اب تو ان کے پاس خربوں 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 کے خزانے ہیں، اور ہمارے ملکوں نے ان کو بہت بہت مدد کیا ہے ان کی شروعات میں، ان کے بنانے میں، ان کے چلانے میں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں لینی بھی نہیں چاہیے. رہا سوال کہ جو ہم ڈھول پیٹ رہے ہیں اس وقت کہ بہت حالات سدھر گئے ہیں، کیا حالات سدھرے؟ اگر کوئی ملک کے حالات سدھرتے ہیں تو ان کی جی ڈی پی ایکسپینشن ہوتی ہے، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا ایکسپینشن ہوتا ہے. پاکستان میں کوئی گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا ایکسپینشن نہیں ہوا ہے. تو اگر نہیں ہوا ہے تو حالات سدھرے کیسے ہیں مالی طور پر؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تیل کا اخراجات دکھا نہیں رہے، حالانکہ ہمیں بصوری دکھانا چاہیے تھا. دینے تو ہے نا آخر چل کے. سعودی عرب نے تو صرف آپ کو ڈیفرمنٹ کے طور پہ کیا. اور یہ ایک اور بات ہے کہ یہ دو باتوں پہ صرف آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ ترقی ہم نہیں کر رہے ہیں، اخراجات بڑھ رہے ہیں، ہر چیز پہ بڑھ رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، ہم نے اعلان کیے ہیں کہ ہم 1 ملین گھر بنائیں گے، ہم 10 بلین درخت لگائیں گے. یہ کہاں سے آئے گا سارا پیسہ؟ پہلے اپنے پیداوار کے، سندوں کے اور ان چیزوں کے حالات درست کریں. یہ نہیں کہ آپ خرچے کرتے جائیں، ابھی بھی آپ کے اخراجات بڑھتے ہی رہیں، کوئی گھٹے نہیں ہیں. سرکار کی، خاص طور پر انتظامیہ کی، اس کو اتاریں نا اور پھر بات کریں. لیکن میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حالات و معاملات بہتر نہیں ہیں. ہمارے کے الیکٹرک کو تباہ کیا دے کر باہر کی کمپنی کو، اب وہ آپ کو نچوا رہے ہیں اور آپ میں ہمت نہیں ہے ٹیک اوور کی، کیونکہ اخراجات کیا ہوں گے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بڑے ملکوں نے طے کیا تھا آپ کو کچھ دینے کا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ آیا ہے کیا؟ میرا خیال ہے وہ بھی نہیں آیا ہے. کراچی میں کئی ہفتے مہینوں میں بجلی کا اور انرجی کا سخت مسئلہ ہوگا، گیس کا سخت مسئلہ ہوگا. ہم گیس دیتے جا رہے ہیں گھروں میں، جبکہ آپ کے صنعتوں کے چلانے کے لیے گیس نہیں ہے. انرجی پالیسی ہونی چاہیے، انرجی کا ایک زار ہونا چاہیے جو ملک کی انرجی کو فوسی تو کر سکے. ہم نے جو گیس کے سلسلے میں بحیثیت وزیر کے فیصلے کیے تھے 1.5 سال پہلے، انہوں نے نظر انداز کیا. اب پھر انہی لوگوں سے وہی باتیں کر کے وہی ہر ایک چیز دستخط کی ہے. شکر الحمدللہ کیا ہے، لیکن یہ 1.5 سال ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر جو ہم لوگوں کے لیے مدد کرتے ہیں، ہماری عسکری قوتیں مدد آتی ہیں، ہمارے جنرل صاحب بیٹھے ہیں ہر جگہ پر، تو ہم ان سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا کہلوا رہے ہیں؟ صرف یہ اور یہ ہمارے فائدے کی بات ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ تیل کے اخراجات میں کچھ سال ہمیں ڈیفر کیا پیمنٹس کو، گفٹ تو نہیں کیا ہے، حالانکہ ان کے لیے یہ رقومات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. لیکن پھر بھی یہ سلسلہ جاری نہیں ہوا. آج تک سرکولر ڈیبٹ ہمارا بڑھتے جا رہا ہے، گھومتے جا رہا ہے. تو ہم ان چیزوں کے حسابات سے دور رکھ کے دکھائیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، غیر مناسب بات ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں چل پائے گا. حالات مزید خراب ہوں گے، فیصلے مزید کرنے ہوں گے. میرا خیال یہ ہے کہ آج وہ سیاسی قوتوں کو جن کو جیلوں میں بھرا تھا، اب سب کو چھٹیاں دی گئی ہیں، تو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم بل لے آئیں گے جس سے حالات کو سدھاریں گے پاکستان میں عسکری قوتوں کی وغیرہ. یہ سیاسی فیصلے ہیں. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو چیزیں فوری طور پر ہونی چاہیے تھی
ان کو ہم لمبا کھینچ کے ان سے سیاسی فیصلوں کے طور پر انہیں آگے کریں، تو ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وقت آ گیا، میرا خیال ہے کہ تجربے کے تحت ہمیں فیصلے کرنے چاہیے اور عقل سے، عظمت سے، طاقت سے فیصلے کرنے چاہیے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہندوستان، اسرائیل اور امریکہ ابھی بھی آپ کے پیچھے لگے ہیں، آگے بھی آپ کے پیچھے لگیں گے، اور آپ کی تباہی انہوں نے اپنے سیاسی و عسکری تاریخ میں شامل کر دیا ہے۔ وہ تو جا رہے ہیں آپ کی تباہی کی طرف۔ آپ نے کس خوش فہمی میں ان کو نظر انداز کیا ہے جو کھڑے ہو رہے ہیں ان قوتوں کے سامنے، اور اپنے آپ کو تیاری نہیں کر کے بیٹھے۔ اللہ آپ کا حافظ ہو۔ وہ تو ہے ہی، لیکن خدا را کچھ تو محنت کریں، کچھ تو کوشش کریں کہ یقیناً ہر ایک چیز آپ کے حق میں عرش سے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے صرف یہ سوچا کہ فلاں نہ ہو اور اس کی تیاری نہیں کی، اپنے اونٹ کو باندھا نہیں، تو وہ اونٹ بھاگ جائے گا۔ شکریہ۔